بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتولهم منکم فإن منهم إن اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اسلام کی عمارت کو ڈھا دینے والا یعنی نواقض اسلام میں سے یہ 8واں قسم ہے جس کے ذریعے سے ہمارا اسلام ختم ہو جاتا ہے اور ہم کفر کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مظاہرۃ المشرکین و معاملتهم علی المسلمین، مسلمان کے مقابلے میں مشرکین کو غالب کرنے والا اور ان کی مدد کرنے والا آدمی کافی ہے، یعنی مسلمان کا ساتھ نہ دے کر کافروں کا مشرکوں کا ساتھ دے کر کے ان سے ہمدردی جتا کر کے ان کی تعریف کر کے مسلمانوں کو مغلوب کرنا اور ان کو غالب کرنا یہ کفری عمل ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کا ارتکاب کرتا ہے ایسے صورت میں وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس بات کی دلیل قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت 51 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ فَإِنَّ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ تم میں سے جو بھی ان مشرکوں سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے، یعنی مشرکوں سے اگر ہماری دوستی ہے تو ہم انہی میں سے ہیں۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا ہے، یعنی جو بھی مشرکوں سے دوستی کرتا ہے وہ انہی میں سے جاتا ہے، ظالم لوگوں میں سے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا ہے۔ مشرکوں سے تعاون کرنا اور مسلمان کے خلاف مشرکوں کی مدد کرنا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ کافروں کا ساتھ دینا، مشرکوں کی مدد کرنا، ان کی تعاون کرنا یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ ایسا فتنہ ہے جو لوگوں کی عقلوں کو اندھا بہرا بنا دیتا ہے، انسان کی عقل چلی جاتی ہے اور وہ بہرے کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی انہیں کسی کام کا نہیں چھوڑنا۔ مشرکوں سے محبت کرنا والا ہر دن ان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ جو بھی آدمی مشرکوں سے محبت کرتا ہے وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ خاص طور پر موجودہ دور میں تو یہ فتنہ بہت عام ہو چکا ہے، بہت عام چکا ہے، چونکہ اس دور فتن میں علم کی قلت یعنی علم کی کمی کی وجہ سے آج لوگ جو ہے نا علم دین حاصل کرنا نہیں چاہتے، اور جس کی وجہ سے آج ہمارا ایمان بچنا بڑا مشکل ہو گیا۔ علم کی قلت، جہالت کی کثرت ہے، فتنے جار بجار بکھرے پڑے ہیں اور احادیث و علم نویر عوام کے دلوں سے ملتا چلا جاتا ہے، دھیرے دھیرے وہ ختم ہوتے جاتا ہے۔ مجھے کیا ہے کہ علم حاصل نہیں کر رہے، دین علم کو حاصل کرنا آج سمجھتے ہیں، خواہشات کا غلبہ استحکام ہوا جا رہا ہے۔ اس لیے اس وقت ایسی فتنوں کے بارے میں علم رکھنا ازحد ضروری ہے کہ کیا کیا فتنہ ہے، کس کس فتنے سے ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری اور فرض ہے۔ کم از کم بنیادی عقائد کے مطابق ہمیں کم سے کم علم رہنا چاہیے۔ میرے نزدیکانی کہتے صاحب کتاب میں ان فتنوں کی اہم وجہ کیا ہے؟ علوم شریعت دین علوم سے بے باکی ہے، یعنی اس کو حاصل نہ کرنا۔ یونانی معتزلہ فلسفیانہ علوم کی طرف توجہ کرنا ہے، نادین علوم کی نشو و نما سے برائی نیکی بنتی ہے اور نیکی برائی بن جاتی ہے، کیونکہ آج ہمارا جو سارے ذہن و دماغ کرتے ہیں وہ دنیا اصلی علوم کی طرف چلا گیا، دینی علوم کی طرف بہت کم جاتا ہے اور اصلی علوم کی طرف بہت زیادہ چلا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے یعنی منطقانہ فلسفیانہ اور اسی دیگر اصل علوم کو حاصل کرنے کی وجہ سے ہمارے ایمان جو ہے خطرے میں آ جاتا ہے۔ ہمارے بچے بڑے ہوتے ہوتے وہ کیا ہوتا ہے، ان کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے۔ ہم تو تھوڑا بہت کسی طرح بچ جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو دینی علوم نہ دینے کی وجہ سے، شریعت کے علم نہ دینے کی وجہ سے ان کا عقیدہ بگڑتا چلا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نیکی برائی بن جاتی ہے اور برائی نیکی بنتا چلا جاتا ہے۔ نسل نو کی نشو و نما بے دین علوم کی ظاہر کی جاتی ہے۔ حق اس دور میں پہچانا نہیں جا سکتا ہے۔ کسی ظاہر حق سنت و شریعت پر مکمل طور پر عمل
میرا انسان آج لوگوں کے مابین اجنبی ہو گیا، ایسے ہی حاصل کرنے میں اجنبی ہو گیا، اس کو آج سمجھتا ہے اور اس کو ایسا سمجھتا ہے غیر تو غیر اپنے ہی میں اگر وہ دین شریعت کی بات کرتا ہے تو اسے عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی دین شریعت کی بات کرے تو اس کو عجیب نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس وقت یہ سب سے بڑا حقیقی انسان ہے جو یہ دین شریعت کی بات کر رہا ہے۔ ارے آج کے دور میں انگلش ہونا چاہیے، سائنس کی بات کرنا چاہیے، اس کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں آج مسلمان۔ لیکن اگر وہیں پر کوئی دین کی بات کر رہا ہے اور اس کی نشو و اشاعت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو لوگ اس کو بڑا حقیق سمجھتے ہیں، عائب سمجھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس دینی علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے خرابیں اس طرح سے ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ دین شریعت کی بات کرتا ہے تو اسے عجیب نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کا بندہ اس بڑھ دور میں اسے اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو مشکل سے ملے۔ اسلام جس طرح اپنی ابتدا میں اجنبی تھا، اس دور میں وہ اسی اجنبی بن گیا۔ شروع میں اسلام اجنبی تھا، لوگوں کو جانتے نہیں جانتے تھے، آج اسی طرح سے بڑھتا چلا رہا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ لہٰذا ایسے پکے سچے مسلمان جو بہت کم ملتے ہیں ان کی خوشخبری ہے، جنت کی بشارت ہے۔ یہ لوگ عوام الناس کے بگاڑ کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ آپ ابھی یہی کہانت دیکھ لیجیے، یہی کہانت دیکھ لیجیے، یہ کوئی رامائن گیتا نہیں سنایا جا رہا ہے، یہ کوئی اسلامی اور یہ کوئی سائنس کی باتیں نہیں سنائی جاتی، دین کی بات سنائی جاتی ہے۔ دین کی بات سننے کے آپ کتنے لوگ پہنچو، اس کتنے لوگ پہنچو، یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ کبھی یہ سوچ رہے کہ یہ کوئی علم ہے، عقیدہ کوئی علم ہے۔ ہاں اس قصہ کہانی سنایا جائے، فلسفیاتی بات سنایا جائے تو بڑی دلچسپی سنے، مسجد میں جائے، لیکن عقیدہ بنیادی تعلیم دی جائے لیکن سننے کے لیے تیار نہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ عوام الناس کی بگاڑ کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ اسی بات اسلام نے خاص طور پر اپنے نام لیواؤں کو مشرکوں سے دوستی کرنے اور ان کی مدد کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ ایسا کرنا اسلام سے ابتدا میں داخل ہو جاتا ہے۔ علامہ عبداللہ بن عبد الحکیم رحمہ اللہ سے ایک بار سوال کیا گیا، ایک سوال ان سے کسی نے کہا کہ دوستی کرنے اور امداد تعاون کرنے میں کیا فرق ہے؟ کافروں سے دوستی کرنا اور پھر ان کی مدد اور ان کا کام کرنے میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا امداد کرنے سے مراد ہے مشرکوں کی حمایت کرنا، ان کی بات کی تعریف کرنا، یہ بات صحیح کہہ رہا ہے، اس کا مذہب صحیح ہے، یہ آدمی صحیح ہے۔ اس طرح کی مشرکوں کی حمایت کرنا، جان و مال دیگر ذرائع سے امداد کرنا، یہ فعل کفر ہے۔ اگر آپ کسی مشرکوں کی حمایت کرتے ہیں، ان کے عقیدے کی حمایت کرتے ہیں، جان و مال سے ان کے تعاون کرتے ہیں اور مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کفری عمل ہے، یہ فعل کفر ہے۔ صرف دوستی رکھنا ایک الگ بات ہے۔ اگر تمام مسلمان بھائی ایکجا ہو کر مشرکوں کی مدد کرنے والوں کو مٹا ڈالیں اور آپس میں تعاون اتفاق کی فضا قائم کریں تو انشاءاللہ آج بھی مسلمان غالب آ سکتے ہیں، کفار مغلوب و محکوم ہو سکتے ہیں۔ جس طرح دولت نبوی میں وعد صحابہ میں کفار مسلمانوں کو جزیہ ادا کرتے تھے، مسلمان کو جب مسلمانوں کو جزیہ دینا پڑتا تھا، ورنہ کافی لوگ مسلمان کو جزیہ دیتے تھے، کم تعداد تھے لیکن ان کا عقیدہ بچتا تھا۔ اس دور میں بھی ادا کر لینا چاہیے اور یاد رکھیں کافروں کی اعانت میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کی اعانت چاہتے ہیں اور جس کے ذریعے وہ مختلف اسباب و ذرائع اختیار کر کے مسلمانوں کو غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کسی طریقے سے بھی مسلمان کو مغلوب کرنے کے لیے، کافروں کو غالب کرنے کے لیے کسی طرح سے بھی ان کا ساتھ دینا اور ان کی حمایت کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی تعاون کرنا، یہ سب آتا ہے کہ یعنی کافروں کی مدد کرنے میں آتا ہے۔ تو اس اگر ہم اس کو کرتے مدد تو گویا کہ ہم دائرۂ اسلام سے خارج ہو جا رہے ہیں اور کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کا ساتھ دینے والوں کو کبھی ہدایت دے دیتا ہے۔ اسی لیے کسی صورت میں بھی ہم کافروں کی تعاون، امداد اور ان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ اس کو جان بوجھ کر دے رہے اور کوئی مجبوری نہیں ہے تو اگر آپ اس کا ساتھ دے رہے تو ایسی صورت میں ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے اور دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اور یہ ساری چیزیں کی سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، علوم دین حاصل نہیں کرتے۔ ہم سن رہے قرآن کی کتاب پڑھ کر قرآن کی تلاوت جان کر یہی دینی علم ہے، یہی دینی علم نہیں۔ ہم کو عقیدہ سیکھنا ہوگا اور پھر کن چیزوں سے ہمارا عقیدہ بگڑتا ہے ان چیزوں کو بھی سیکھنا ہوگا اور کیسے کیسے لوگوں سے ہم کو دور رہنا ہے، ان لوگوں کے بارے میں جانکاری رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تب جا کر ہم
سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علوم دین کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو زیادہ سے زیادہ نشر و اشاعت کرنے اور لوگوں تک پھیلانے کا سب کو توفیق عطا فرمائے. اپنا عقیدہ اور علم کو بھی حاصل کر کے اس کو ثابت قدم رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.